अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने सहाफ़ियों के साथ मुलाकातें की हैं और ये अलग अलग मुलाकातें थीं जिनमें उन्होंने सहाफ़ियों के साथ मुख्तलिफ़ अमूर पर बात की है। आज ज़रा डिटेल में जाएंगे कि क्या इन मुलाकातों की ज़रूरत क्या थी और क्या ये मुलाकातें मुफीद साबित होंगी या इसका नुकसान होगा। इस हवाले से डिटेल में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, ये बेल आइकॉन जो है ना, इसको भी दबा दे। जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये घंटी का निशान, इसको दबा के रखें ताकि आपको अगला व्लॉग मिल सके। सुहेल आफरीदी साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है, मिलना चाहिए। यकीनन जब वो उनकी पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये काफ़ी टाइम के बाद, यानी 2-3 महीने इसमें गुज़र गए जब से वो आए हैं, तो ये दूसरी एक मुलाकात है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया और उनसे फ़र्दन मुलाकात की। अच्छी रवायत है, होना चाहिए सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन। उससे दो तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो सियासतदान का एक ताल्लुक़ बन जाता है, दूसरा ये है कि जब आप इस तरह मुलाकात करते हैं तो बाज़ औक़ात कोई अच्छे मशवरे भी मिल जाते हैं। यकीनन बाज़ सहाफ़ी जो हैं वो तल्ख़ बातें भी करते हैं और वो आईना दिखाते हैं जो उनको हुक्मरानों को दिखाना चाहिए, क्योंकि जो सरकार के लोग होते हैं, सरकारी अफसर, ये आईना वो लोग नहीं दिखाते। तो सहाफ़ियों का ये होता है कि जब वो मिलते हैं तो कई चीज़ों पर वो बात करते हैं, क्योंकि वो आम लोगों में घूमते फिरते हैं, वो देखते हैं सोसाइटी में क्या हो रहा है, माशरे के अंदर क्या मसाइल हैं, लोग किस चीज़ से परेशान हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो मेरे ज़राए बताते हैं कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब को बताया गया कि जी आप पेशावर के सहाफ़ियों से थोड़ा दूर हैं, तो आपकी कोई इंटरेक्शन होनी चाहिए। तो फिर ये एक तजवीज़ आई कि जनाब इनको अलग अलग बुलाएं ताकि आप उनसे अलग में बात करें उनके साथ। तो ये तजवीज़ दी गई। अब यहाँ पे दो बातें चल रही हैं पेशावर के अंदर। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये सहाफ़ियों को, चंद मख़सूस सहाफ़ियों को बुलवाया गया है और उनसे बातचीत की गई है। बाकी जो 500 के करीब हैं यकीनन वो नाराज़ होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, ज़ाहिर है जिनको बुलाया गया है उनकी कोई वर्थ थी। जैसे कोई ब्यूरो चीफ़ होता है, ज़ाहिर है पूरे दफ्तर को तो आप नहीं बुला सकते। तो आप जब बुलाते हैं तो आप यहाँ तो देखते हैं कि सीनियर्स कौन हैं, या आप ये देखते हैं कि एडिटर्स, ब्यूरो चीफ्स कौन हैं, तो आप उनको बुलाते हैं, या आप फिर बुलाते हैं तो आप देखते हैं कि इलेक्टेड कौन है। तो ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि वज़ीर आला साहब ने अगर किसी को बुलाया है, किसी को नहीं बुलाया, तो जो नहीं बुलाया उनको अगले उसमें बुलवा लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन एक बात जो महसूस की जा रही थी वो ये की जा रही थी, और तहरीक इंसाफ के जो साथी हैं वो यही कहते थे कि सुहेल आफरीदी साहब की अभी इतना इंटरेक्शन हमारे जो केपी के जर्नलिस्ट हैं उनके साथ नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब ये जब लाहौर गए तो लाहौर में इन्होंने पूरा दिन सहाफ़ियों के साथ गुजारा। यानी आप देखें इस्लामाबाद में भी थे तो इन्होंने पूरा दिन सहाफ़ियों के साथ गुजारा। यानी उसमें ब्यूरो चीफ़ भी आए, सीनियर भी आए, फिर उसमें यूट्यूबर्स भी आए, और फिर एक तनकीद की जाती है तहरीक इंसाफ पर कि उनको यूट्यूबर्स ने घेर रखा है। अगर हम देखें तो अक्सर आप देखते हैं सीएम हाउस में तो पंजाब से और इस्लामाबाद से यूट्यूबर्स जो हैं वो यहाँ पे विराजमान होते हैं। अक्सर व बेशतर जो है मुझे इत्तलात मिलती हैं कि मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स जो हैं वो पेशावर के चक्कर लगाते हैं और सीएम साहब से उनकी मुलाकातें अक्सर होती हैं। तो पेशावर के जो सहाफ़ियों को बुलाया गया है, ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया गया, बल्कि ये एक उसको कवर करने की कोशिश की गई है कि जी भाई पेशावर के सहाफ़ी भी अहम हैं, उनको ही बुलाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक और मकसद भी था कि एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बनाई जाए, और जो तहरीक इंसाफ की जो प्रोजेक्शन है, सीएम साहब ने इस पर भी ज़ोर दिया कि जी जो काम हम कर रहे हैं, हम अच्छे काम जो कर रहे हैं, हमें सपोर्ट किया जाए, और यकीनन जो हम कोई ऐसी बुरी बात हो उसको तनकीद भी की जाए, वो तनकीद से घबराने वाले नहीं हैं।
لیکن اس کے پیچھے جو مقصد تھا کہ کسی طریقے سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ بیڈ گورننس کو چھپایا جائے، میرا نہیں خیال کہ صحافی جو ہے نا، اگر صحافی کے پاس کوئی خبر آتی ہے نا تو وہ کبھی ہچکچاتا نہیں ہے، نہ وہ روکتا ہے خبر کو۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے اندر ان کا یہ تیسرا ٹینیور ہے، ان کا یہ چوتھا وزیر اعلیٰ ہے، اگر اب تک پچھلے 13 سال میں صوبے کے اندر اگر گڈ گورننس نہیں آئی تو تحریک انصاف پر تنقید بنتی ہے۔ اگر کوئی کرپشن ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی ماضی میں جیسے یہ ماضی کی کسی حکومت نے کی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی یہ بڑے واضح انداز میں کہتے تھے کہ یہ سابقہ حکومت کی کرپشن ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو تو نہیں نکال سکتے اس کے اندر سے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پرویز خٹک صاحب کے دور میں کرپشن ہوئی ہے، یہ نااہلی محمود خان صاحب کے وقت کی ہے، یہ گڑبڑ جو ہے یہ علی امین صاحب کے کھاتے میں آپ ڈال دیں، لیکن مجموعی طور پر یہ تحریک انصاف کی بیڈ گورننس ہے۔ اور اب جو وزیر اعلیٰ صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کوشش کر رہا ہے کہ ایک گڈ اور جو بیڈ امیج کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کو روکا جائے اور ایک اچھا تاثر دیا جائے، گڈ گورننس کی بات کی جائے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک حکومت جو ہے وہ فوکس نہیں کرے گی گڈ گورننس پر، اس وقت تک صحافی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ کتنے صحافی آپ سے گزارا کریں گے، کتنے صحافی آپ کے حق میں بات کر سکیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ اچھا کام کریں گے، آپ کو سارا میڈیا جو ہے آپ کو اس کو جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرے گا، آپ کی تعریف کرے گا۔ جہاں پہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہاں پہ مجھ سمیت تمام صحافی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پنجاب حکومت زیادتی کر رہی ہے۔ جہاں وفاق زیادتی کرتا ہے مجھ سمیت کے پی کے صحافی کہتے ہیں کہ جناب آپ کی تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ زیادتی، ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہم اس کو صوبہ اور تحریک انصاف کو ایک حکومت کو ایک سمجھ کے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ عوام کی الیکٹڈ حکومت ہے۔ لیکن میں پھر بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک تو آپ کا فوکس جو ہے اسٹریٹ موومنٹ پہ آپ ٹھیک ہے کریں، لیکن اپنا زیادہ وقت ضائع کرنے کی بجائے، کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ سے کچھ نہیں ہونے والا اور نہ ہی اس سے کوئی تبدیلی آئے گی اور نہ ہی آپ کا اسٹیچر بڑا ہوگا کہ آپ بہت بڑے لیڈر بن جائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری کل کو جب ہم بات کریں گے نا آپ کے جانے کے بعد بھی تو ہم یہ کہیں گے جناب سہیل آفریدی صاحب نے یہ کیا اور سہیل آفریدی صاحب نے یہ کرپشن ہوئی ان کے دور میں، اور یہ جو مس یوز آف اتھارٹی ہوا یا یہ جو بدعنوانی ہوئی یہ سہیل آفریدی صاحب کے ٹائم میں ہوئی۔ پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ جناب یہ پروجیکٹ جو ہے سہیل آفریدی صاحب نے بنایا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر فوکس ٹھیک ہے، اب تو وہ بات بھی ختم ہو گئی کہ چونکہ علیمہ خان ایک وقت میں کہتی تھیں کہ جناب یہ تو علی امین سے تحریک نہیں چلا رہا، اور سارا فوکس علی امین پر تھا کہ تحریک چلائے اور وہ آ کے احتجاج کرے۔ اب تو اسٹریٹجی بدل گئی ہے، اب تو ایک یو ٹرن لے لیا گیا ہے کہ سی ایم کا کوئی کام نہیں ہے اور سی ایم صاحب پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اب جناب آپ میڈیا پہ توجہ دینے کی بجائے گورننس پہ توجہ دیں۔ اگر آپ یہ جو پروجیکٹس آپ کرنا چاہ رہے ہیں صوبے میں ان کو شروع کریں۔ میں پچھلے کئی سالوں سے سن رہا ہوں نا کہ جناب یہ پشاور ڈی خان پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، یہ جناب یہاں پہ ہمارے ڈیمز بن رہے ہیں۔ کتنا ڈیلے آ رہا ہے، آنے والے دنوں میں یہ خبریں دوں گا کہ جو پروجیکٹ کب شروع ہوئے اور کب تک نہیں بن رہے۔ یہ صرف ہمارے خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، یہ وفاق میں بھی یہی حالت ہے۔ یہ اس کو بدلنا چاہیے۔ ایک 10 ارب کا پروجیکٹ کیوں جا کے 100 ارب پہ پہنچ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ 10 سال میں بنتا ہے۔ تو اس لیے جناب وزیر اعلیٰ صاحب آپ فوکس کریں گورننس پر، اس میں ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں۔ پھر جو ایک آسانیاں ہیں عوام کے لیے، میں کیوں دیکھتا ہوں کہ بورڈز کے دفتروں میں یونیورسٹی کے باہر لائنیں ہوتی ہیں، بینکوں کے باہر لوگ کھڑے ہو، یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے۔ سب کچھ سسٹم کو ڈیجیٹلائز پہ زور دیں، آپ ہفتے میں اس کی بریفنگز لیں۔ پشاور میں جو ایک دیکھیں، آپ لاہور گئے، آپ نے دیکھا لاہور کتنا بدلا ہوا تھا۔ آپ اس پنڈی چلے جائیں، آپ وہاں دیکھ لیں کتنی کام ہو رہے ہیں۔ آپ پشاور جو ہے فیس ہے، اس کو آپ چینج کریں گے تو آپ کا ایک نیا چہرہ سامنے آئے گا۔ پورا صوبہ ہمارا ہے، اس کے اندر کام ہونے چاہیے۔
لیکن یہاں چونکہ آبادی زیادہ ہے، ساروں کا فوکس ہے، سب لوگ پشاور پہ آ رہے ہیں، تو لہٰذا باقی اضلاع کے ساتھ ساتھ پشاور کو آپ کو بہترین کرنا ہے، صاف ستھرا پشاور ہو، نہ گندگی ہو، نہ یہاں پہ اب جو مطلب پانی کے مسائل ہیں یا گندگی کے مسائل ہیں یا دیگر ہیں، ان سب کو ایڈریس کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک وزیر اعلیٰ کے لیے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس گورنرز کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھئی جو ڈپارٹمنٹس ہیں کام کر رہے ہیں یا نہیں، نااہل، کرپٹ اور جو نالائق لوگ ہیں ان کو لگانے سے گریز کریں۔ آپ کو لوگ مشورے دے رہے ہیں اور آپ ان مشوروں پر عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ آنے والے دنوں میں کچھ خبریں نکلیں گی اس قسم کی جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈپارٹمنٹس کے اندر کیا ہو رہا ہے، لہٰذا تحمل کے ساتھ ان خبروں کو دیکھیے گا اور رد عمل کی بجائے کوشش کیجیے گا کہ ان مسائل کو آپ حل کریں۔ اس سے آپ کا فیس بنے گا، اس سے میڈیا آپ کو ہائی لائٹ کرے گا۔ باقی ملاقاتیں صحافیوں کے ساتھ آپ کرنا چاہیں، جس سے مرضی کریں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، ملنا چاہیے آپ کو، بالکل آپ نے اچھا کام کیا ہے، میں پھر اپریشیٹ کرتا ہوں، ہونا چاہیے، لیکن صرف میڈیا سے کام نہیں چلے گا اور نہ ہی یہ جو میڈیا کوئی آپ کو سپورٹ کر سکے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنی پرفارمنس پر توجہ دیں، اپنی گورننس پہ توجہ دیں، اپنی ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں اور قانون سازی کریں، اچھے قوانین بنائیں، اچھی جو گورننس ہے اس پر فوکس ہوگا تو آپ کا بھی نام رہے گا اور تحریک انصاف کا نام رہے گا، ورنہ حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ آپ کے جلسوں میں کوئی نہیں آ رہا۔ اگر 500 1000 بندہ 2000 بندہ آپ کے جلسوں میں آ رہا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ متنفر ہو رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ آپ کی اس تحریک کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے۔ باقی جو عمران خان صاحب کی رہائی ہے وہ معاملہ آپ کے بس کا نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں اس کو، اس کے لیے الگ سے معاملات چل رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، اس پر پھر ویلاگ میں کروں گا اور اس ویلاگ میں آپ کو کچھ تفصیلات بھی بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔